ستارہ کی کلاس خراب ہے، کون سی کلاس خراب ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور حاجی صاحب نے تو بدلہ ہی لے لیا امی سے، وہ کیسے بدلہ لے لیا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اور ساتھ میں بات کرنی ہے ساجد اور کوثر کے بارے میں، اور ان سے سوری کرنی ہے. ٹھیک ہے، وہ کس بات پر، تو یہ بھی چیزیں آپ سے شیئر کرنی ہے. لیکن میری اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب بہن بھائیوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اچھا پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلے تو میں آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جیسا کہ آپ نے کل میری وہ فنی ویڈیو کے بارے میں کمنٹس کیے ہیں، آپ نے انجوائے کیا ہے. ویسے 1.5-2 منٹ کا وہ کلپ تھا جو کہ میں نے شوٹ کیا تھا. اور دیکھیں میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اکیلا ہوتا ہوں اور اکیلے بندے کو کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو خیر وہ میں نے بنا لیا تھا، اور کافی بہنیں کہہ رہی تھی کہ آپ جو ہے نا وہ بڑا ویڈیو نا بنایا کریں. تو میرا بھی دل اسی طرح ہی کرتا ہے کہ دیکھیں اگر میں ہر دن نہیں تو کم از کم دوسرے دن مجھے اس کی ویڈیو بنانی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ساجد اور کوثر کو لے کر مجھے ایک اور ٹاپک میں چیزوں کا نا حساب کتاب لگا کرنا، تو مختلف ٹاپکس پر بات کرنی چاہیے. اچھا یہ چیزیں میں آگے جا کر آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے کیا کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں. اور جس طرح آپ کی سپورٹ ہے، دیکھیں یہ بھی میری ایک ہارڈ ورک، میری محنت کا ایک طریقہ کار ہے. اگر میں یوٹیوب پر ہوں تو میں ایسے ہی نہیں، اپنا مطلب یہ ہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہوگا، اور آگے بڑھنے کے لیے نئے آئیڈیاز لگانے ہوں گے. تو ابھی میرا دوسرا چینل 2 دن تک انشاءاللہ اللہ میرے کا حکم ہوا تو وہ بھی مونیٹائز اگین ہو جائے گا. دونوں چینل مونیٹائز ہو جائیں گے تو میں مختلف کنٹینٹ بنا کر ان پر ڈالا کروں گا. اچھا یہاں پر میں ساجد اور کوثر بھابھی سے سوری اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ کل میں نے جو ویڈیو بنائی تھی نا، ظاہر بات ہے کہ میں نے ایک فن وے میں بنائی تھی، اور کافی بہنوں نے اس کو انجوائے بھی کیا تھا، اپریشیٹ بھی کیا تھا. اور نشین سسٹر نے نا مجھے اسپیشل آ کر کمنٹ کیا کہ میں بھی جو ہے نا وہ پہلے ان پر ویڈیو بنایا کرتی تھی، پھر کوثر نے میرے پہ ریئیکشن دیا تھا، تو ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ریئیکشن آ جائے. تو میں نے آگے سے رپلائی کیا ہوا تھا مجھ پر ریئیکشن آئے گا تو میں بھی بھاگ جاؤں گا. ایکچولی پتہ کیا بات ہے، نشین سسٹر نے تو ہنسی مذاق میں مجھے اس طرح کا کمنٹ کیا تھا، تو میں نے بھی ذہن میں یہ سوچا ہے کہ یار ایسا نہ ہو کہ ہرٹ ہوں میرے اس کنٹینٹ کی وجہ سے، وہ ہرٹ ہوں ساجد اور کوثر. تو میں اپنی ویڈیو کے ذریعے ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کی نقلیں اتار رہا ہوں. جس طرح میں نے کل ایکٹنگ کی ہے کوثر ایسے کرتی نہیں ہے. میں نے جسٹ اس لیے نام رکھا ہوا ہے کہ چلو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا سا مطلب ہے کہ خوشی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. تو آپ دونوں جو ہے نا اس چیز کو یہ سمجھیں کہ یہ بس ایک کریکٹر ہے، کریکٹر سمجھ کر اس چیز کو آپ بھی انجوائے کریں. جب بندہ ایک چیز کو کریکٹر سمجھ کر انجوائے کرنے لگ جاتا ہے نا تو پھر اسے اس چیز کا غصہ نہیں آتا. اور میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ میں اس چیز کو جو یہ میں مطلب فنی وے میں، تو میں مختلف طریقہ کار سے اسی طرح کا کنٹینٹ بناؤں جو کہ میں اکیلا بندہ آسانی سے بنا سکتا ہے، اور ساتھ میں کوئی ایک میسج ہو، ایک پیغام ہو، فنی وے میں وہ پیغام بھی دے دوں اور وہ مختلف ہو. ایسا نہ ہو کہ اس طرح کا مطلب ساجد اور کوثر پر ڈپینڈنٹ ہو. میں مختلف طریقے کا مطلب چیزیں لے کر کروں گا. تو اس میں جیسے کہ آپ پہلے بھی سپورٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سے آگے بھی کرتے رہیں گے. تو ساتھ میں آپ بات کر لیتے ہیں حاجی چاچو نے امی جان سے کیسے بدلہ لے لیا. اچھا آج ان کا ولاگ تھا کہ میرے سارے بچے جو ہے نا مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو اوپر انہوں نے پرسوں والی وہ سیم پکچر لگائی ہوئی تھی، ایک سائڈ ان کی وہ بیوی تھی، ایک سائڈ پر ستارہ کی امی کھڑی ہوئی تھی. اب مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر ان کا نکاح ستارہ کی امی سے اسی وقت ہو گیا تھا جب حاجی صاحب جو ہیں ان کی پہلی وائف زندہ تھی، کیونکہ مجھے کل نا کسی نے بتایا، میں سائڈ والی جو عورت تھی نا جس نے اینک پہن رکھی تھی اور وہ بڑے سٹائل سے کھڑی ہوئی تھی، اس کے بارے میں نے پوچھا تھا کہ یہ پتہ نہیں لیڈی کون ہو سکتی ہے، مجھے نہیں اندازہ تھا. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ ان کی فرسٹ وائف ہیں. تو اگر وہ فرسٹ وائف تھیں تو کیا مطلب یہ ہے کہ دونوں اس کے فوت ہونے سے پہلے ہی حاجی صاحب نے دوسرا نکاح کر لیا تھا؟ یہ اس چیز کا مجھے نہیں پتہ. تو اب بار بار جو حاجی صاحب جو ہے نا وہ لگا رہے ہیں نا یہ
تصویریں. تو اس کا یہی مطلب بنتا ہے کہ آپ نے جو میرے ساتھ کیا ہے، مطلب آپ اپنے ویڈیو کے تھرو، جو ساجد نے اور امی نے باقاعدہ خود ویڈیو بنا کر بتایا تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے اور پچھتاوا کیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میری اس بندے سے شادی ہونا میرے لیے سب سے بڑا پچھتاوا ہے، اور میرا سب سے بہترین ٹائم ستارہ کے ابو کے ساتھ گزرا ہے، میرے اس ہسبینڈ کے ساتھ جو دنیا سے چلے گئے. تو کاش کہ میں نے ان سے نکاح نہ کیا ہوتا. دیکھیں، زندگی میں جب انسان کو احساس تب ہی ہوتا ہے جب وقت گزر چکا ہوتا ہے. غلطی وہی ہوتی ہے جو کر لی جائے. اگر کسی بندے نے غلطی کر لی ہے اور پھر آ کر وہ معافی مانگ لے اور یا کہے کہ یار مجھ سے تو وہ غلطی ہو گئی ہے، تو آپ اسے کہیں کہ آپ نے کی کیوں. یہ ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے. جب ایک غلطی کر لی تو پچھتاوا بھی تو اسی کا ہوتا ہے نا. تو جہاں تو کسی کو پتہ ہو کہ یار یہ غلطی کرنے سے آگے اس طرح کا رزلٹ ہو، تو کوئی بندہ غلطی کرے ہی نا. انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. تو میرے خیال میں حاجی صاحب جو بار بار اپنی اس وائف کی تصویر لگا رہے ہیں نا ساتھ میں، تو وہ احساس دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں ستارہ کی امی کو کہ اگر تم اپنے ہسبینڈ کی بات کر سکتی ہو جو دنیا سے چلے گئے ہیں، تو میری بھی وائف ہے، میں بھی ان کی بات کر سکتا ہوں. اور جلانے کی کوشش کرتے ہوں گے، ستارہ کی امی کو جلانے کی کوشش کرتے ہوں گے. لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں، جب کوئی انسان آپ کی زندگی سے نکل جاتا ہے نا، جب کوئی انسان آپ سے فیڈ اپ ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ چاہے جو کچھ مرضی کرتے رہیں، آپ چاہے پہاڑ میں جائیں، اگلے بندے کو گھنٹہ بھی فرق نہیں پڑنے والا. تو اس چیز کا خاص دھیان رکھیں کہ اگلے بندے کو ایسے نہ کر دیں کہ اس کے ہونے یا آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑے. ہمیشہ ایک سپیس ضرور رکھیں، ایک ایسی جگہ ضرور رکھیں جہاں پر آپ کو اگلے بندے کو لگے نہیں یار اس بندے کا ساتھ میرے لیے ضروری. جب آپ ایک بندے کی آزادی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس پر پابندیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم یہ بھی نہیں کرو گے، یہ بھی نہیں کرو گے، یہ بھی نہیں کرو گے، تو یہ محبت نہیں ہوتی. میں اس کو محبت بالکل نہیں مانتا. میں اسے ایک خود غرضی مانتا ہوں کہ آپ اپنی خوشی کے لیے جو کچھ چاہتے ہیں کہ جو کچھ میں سوچوں، جو کچھ میں کروں، اگلا بندہ وہی کرے. بھائی جی کیلا کسے لینا ہویا تے لے لین دے. جو سالے ہم بھی آ گئے. او ٹور جا تیری تو بند ہو گیا. اچھا تو جی بات کر رہا تھا ان کے بدلے کی. چلو ہو گیا بدلہ، جیسے کہ ان کو لگتا ہوگا کہ امی جلیں گی اور واپس آ جائیں گی. نہیں، جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے نا تو کوئی واپس نہیں آتا. آپ کو پھر اپنے فیصلے پر بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ وہ کون سی وجوہات تھی. میرا اپنا ماننا ہے کہ کسی بندے پر بھی جب اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا، تو آپ اس کے سر پر سوار نہ ہو کر رہیں، اسے ایک سپیس دیں، اپنے ہونے کا احساس دلائیں. نہ کہ آپ یہ سمجھے کہ وہ اس کے اندر سے آندراں اوجری نکال کر تو خود ادھر بیٹھ جانا ہے. ایسا کوئی بھی نہیں کرنے دیتا اور نہ ایسا کوئی پیار ہوتا ہے. اچھا خیر آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں ستارہ کی کلاس پر. آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس پر ٹائٹل لگا ہوا تھا کہ منی کانٹ بائی کلاس. well that's very good point. لیکن پتہ کیا بات ہے، دیکھیں ایک انسان جو ہے نا وہ غربت میں آنکھ کھولتا ہے، یا چلو جیسے بھی اس کے معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پیسہ دیتا ہے، اور کیا اس بندے کو اپنی خواہشیں پورا کرنے کا کوئی حق نہیں؟ اگر میرے جیسا بندہ، فار ایگزامپل میرے جیسا بندہ میرے پاس پیسہ آ جائے، میں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں چلا جاؤں، مجھے نہیں پتہ، میں آج بھی برگر پیزا کھانے کے لیے جاتا ہوں تو وہ کینچی کانٹا جو ہوتا ہے نا اسے ایسے کاٹنا وہ رکھا ہوتا ہے. کبھی کبھار چلے جائیں نا تو ایسے کانٹے کے ساتھ ایسے کرنا بھائی مجھ سے نہیں ہو پاتا. میں اٹھاتا ہوں ویسے ہی ہاتھوں سے، چھری کانٹا میں سائڈ پر رہ دیتا ہوں، پیس ویسے انہوں نے کیے ہوتے ہیں، پیس اٹھاتا ہوں اور کھانے لگ جاتا ہوں. اب میرے پاس 10 کروڑ روپیہ چاہے جتنا بھی پیسہ آ جائے نا، پیزا میں ویسے ہی کھاؤں گا، کیونکہ میرے جینز میں یہ شامل ہے، میری گھٹی میں یہ شامل ہے. اور پھر کیا مطلب ہے کہ چھری کانٹا کھانے سے آپ کی کلاس جو آتی ہے وہ بہتر.
اور تیری یار ہمارے دروازے کے ساتھ میرا دل ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نا یہاں پر نا اپنا نا کانٹے دار جھاڑیاں لگوا دیتا ہوں، کوئی تار ہوتی ہے نا وہاں پر آ کر کھڑے نہ ہو، وہاں پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ویسے میں نے اس سے 1-2 بار سیب لیے ہیں، تو اب اس کو لگتا ہے کہ یہ یہاں سے دے کر ہی گزرنا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ تھی کہ جب نسلیں لگتی ہیں چیزوں کو سیکھنے کے لیے نا، دوسرے لوگوں کا کاپی کرنے کے لیے کہ بڑے لوگ کیسے کھاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، میں نے کسی ٹی وی میں کسی کو دیکھا ہوگا کہ کیسے کھاتے ہیں ٹیبل۔ ہمارے گاؤں میں نا لوگ اکثر نا چارپائیوں پر، جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں نا ان کو نا کھانا چارپائیوں پر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، چھابا چنگیر، کئی جگہ پر لوگ نیچے بیٹھ کر کھاتے ہیں، ہمارے ہاں چارپائی پر بیٹھ کر کھاتے ہیں، تو بچے جو ہیں وہ علیحدہ کھاتے ہیں۔ دیکھیں یہ اپنے علاقے کا جو ہے نا ٹریڈیشن ہوتی ہے، اور اگر اچانک ہمارے پاس پیسہ آ جائے، ہم وہ سارا کچھ، مجھے نہیں پتا کہ مہنگے جوتے مطلب پرائز دے کر جی میرے پاس پیسہ ہے میں یہ خرید لوں گا، ہو سکتا ہے کہ وہ کلاسی نہ ہو، تو یہ سیکھنے میں چیزیں لگتی ہیں، اور فرق بھی گھنٹہ نہیں پڑتا کسی کو کہ کون سی کلاس کہاں پر ہے۔ جو کلاس اچھی ہوگی، بڑی ہوگی، جیسی بھی ہوگی، بھائی وہ اپنے گھر میں راضی خوشی، ہم جیسے ہیں ہم اپنے حالات میں راضی، ہمیں نہیں پتا ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ایلیٹ کلاس کی زندگی کیسی ہوتی ہوگی، ہمیں کوئی اندازہ نہیں، وہ کیسے کھاتے پیتے سوتے ہوں گے، کبھی ڈراموں میں دیکھ لیا تو باقی یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی جینے دیں۔ ہم جیسے کرتے ہیں، ہمارے پاؤں گندے ہوتے ہیں تو ہمیں جینے دیں۔ ہم جب سونے کے لیے جاتے ہیں تو ہم پاؤں دھو کر ہی جاتے ہیں۔ اگر ہمارے بچے جو ہے نا باہر کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بچوں کو مٹی میں کھیلنے کا موقع دیں، اگر وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ ان کو گندے ہو گئے، ان کو ڈیٹول لگا کر فرش پر وہاں سے پر رکھیں، ہمارے بچوں کو کھیلنے دیں۔ بھائی ہماری زندگی کیسی ہے، ہم گاؤں والے، ہمیں کوئی کلاس نہیں چاہیے، تو جن کو کلاس چاہیے ان کو کلاس مبارک ہو۔ تو ستارہ کو اس لیے کریٹیسائز کیا جا رہا تھا کہ وہ پیسہ تو اس کو پاس آ گیا ہے، لیکن زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں اسے آیا۔ بھائی جو جتنا سلیقہ اسے ہے نا، کم لوگوں کو ہے، اور وہ جیسے زندگی گزار رہی ہے اسے گزارنے دی جائے۔ تو ملیں گے نیکسٹ